وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ووكيله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه الإمام مسلم. جمعیت جماعت کے ذمہ داران، اس عظیم الشان جامع مسجد کے منتظمین، اراکین، یہاں کے علماء، فضلاء، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس ماہانہ اجتماع میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، وہ جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت کیا ہے، سود کی تباہ کاریاں ہیں۔ سود کے سلسلے میں اللہ کے کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، نصوص میں بہت ساری تفصیلی باتیں، وعیدیں، دنیوی عذاب، برزخ کا عذاب، آخرت کا عذاب، اور اس سود کے نتیجے میں جو لعنتیں انسانی زندگی پر، انسانی سماج پر، انفرادی اجتماعی طور پر مرتب ہوتی ہیں، ان تمام پہلوؤں پر کافی تفصیلی باتیں موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سود کی تباہ کاریوں کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اور پورے اسلامی سماج کو، دنیا کو، عالم اسلام کو سود کی لعنت سے، اس کی تباہ کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری طبیعتوں میں سود کی نفرت اور سود کی لعنت اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھر دے کہ ہم اور آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور صرف حلال کے اوپر اکتفا کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ طیبات، پاکیزہ روزیاں، اس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر، اسی پر اکتفا کرنے اور اسی کے ذریعے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سود کا جو لفظ ہے اسی سے اس کا مطلب اور اس کی صورت، اس کی کیفیت ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سود آپ جانتے ہیں کہ جس کو ہم سود کہتے ہیں، اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سود اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فائدے کے ہوتے ہیں، زیادہ کے ہوتے ہیں، اضافے کے ہوتے ہیں، بڑھوتری کے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا فلاں چیز بہت زیادہ سود مند ہے، فلاں چیز سود مند نہیں ہے۔ تو سود و زیاں عربی میں، فارسی میں سود کے معنی فائدے کے ہوتے ہیں، اور اس کے بالمقابل زیاں ہے جس کے معنی نقصان کے، خسارے کے، گھاٹے کے۔ تو سود کے معنی ہوتے ہیں فائدہ، اضافہ، بڑھوتری، اور کسی چیز کے اندر زیادتی ہو جائے۔ عربی زبان میں قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، آپ کے فرمان میں سود کے معنی کو بتلانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ربا کا لفظ ہے، ربا۔ اور بہت سارے معاشروں میں الحمدللہ جس طرح سود کو سمجھا جاتا ہے کہ سود کا معنی کیا ہے، اسی طرح سے ربا کو بھی سمجھتے ہیں کہ ربا وہ لفظ ہے جس کا معنی سود ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آخر سود کیا ہے، یہ ربا کیا چیز ہے، اور اس کی تباہ کاریاں ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز خطرناک ہے جس کی تباہ کاریاں ہیں،
اس کے استعمال سے، اس کے دینے لینے سے، اس پہ پڑھنے سے تباہیاں پیدا ہوتی ہیں، اور انفرادی اجتماعی طور پر سماج پر، معاشرے پر، ملک پر، قوم و ملت پر، دنیا پر اس کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ اسی لیے سود کی تباہ کاریاں کا یہ عنوان منتخب کیا گیا تاکہ ہم خود اچھی طرح سے اس مسئلے پر غور کریں اور سمجھیں کہ سود کیا چیز ہے، اس کی لعنت کیا ہے، اس کی وعیدیں کیا ہیں، اس کی شکلیں بھی کیا ہیں۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ بہت لمبا موضوع ہے یہ، اس معنی میں کہ آج کے دور میں سود کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی وقت سمٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ آئے دن سود کی نئی نئی شکلیں، نئی نئی صورتیں دنیا کے اندر وجود میں آ رہی ہیں، اور اس سود کی جو اصل ہے، اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، جس وقت یہ سود اس کا چلن ہوا، جنہوں نے اس کو رواج دیا، جنہوں نے یہ طریقہ معاملہ، یہ طریقہ لین دین، سود کا نظام اس دنیا میں پہل شروع کیا، اس نسل کے لوگ، اس فکر کے لوگ، اس نظریے کے لوگ، اس دین دھرم اور عقیدے کے لوگ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور اس سود کو کسی نہ کسی طرح دنیا کے حالات اور دنیا کی ترقیات کے مطابق اس دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ سمٹ جائے، دنیا میں نئے مسائل سود کے پیدا نہ ہو، ایسا تو امکان کم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرے، اور سود کی لعنتوں سے پورے طور پر کنارہ کش ہو جائے، توبہ کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ حلال روزی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہی اس کے لیے ممکن ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو سود کا یہ لفظی معنی ہو گیا ربا، اور اس کا لفظی معنی یہ ہوا کہ اس کے معنی بڑھوتری کے، اضافے کے، زیادتی کے ہوتے ہیں، لیکن جس کو حرام کیا جا رہا ہے کتاب و سنت کے اندر، جس پر لعنت کی گئی، جس کے استعمال کرنے والوں پر لعنت کی گئی، جس میں کسی بھی طرح سے انوالو ہونے والوں پر لعنت کی گئی، وہ اصطلاحی سود کیا ہے؟ اس کی شکلیں ہیں کئی ایک، لیکن اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ مشکل ہو، مجبوری ہو، پریشانی ہو مثال کے طور پر، اور وہ اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں اپنے کسی سماج کے فرد سے کچھ روپے قرض لے کر کے چلا جائے، مانگ لے، اپنی ضرورت کے مطابق اس کا مطالبہ کر لے، درخواست کر لے، مجھے حاجت ہے، ضرورت ہے، مجھے 100 روپے آپ دے دیجئے، تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ضرورت کے حساب سے 100 روپے تمہیں دے دیتا ہوں، کب واپس کرو گے، اسے لوٹاؤ گے کب؟ وہ کہے میں 1 مہینے میں آپ کو واپس کر دوں گا، تو وہ کہے ٹھیک ہے، 1 مہینے کے لیے میں تم کو دیتا ہوں، لیکن جب لوٹاؤ گے تو تمہیں 120 روپے لوٹانے ہوں گے۔ 100 روپے لیا ہے، اس کے اوپر جو یہ بڑھ رہا ہے، 10 روپیہ، 20 روپیہ، 5 روپیہ، 1 روپیہ، کتنا بھی جو اضافہ ہو رہا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام سود ہے۔ لیا تھا 100، واپس 100 ہی کرنا چاہیے، 100 ہی واپس کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ 100 سے زیادہ کا مطالبہ کرنا دراصل اس 100 کو بڑھانا ہے، 100 میں اضافہ کرنا ہے، 100 دے کر کے بطور قرض اس پر کمائی کرنی ہے، اس سے نفع اور منافع حاصل کرنا ہے، اسی کا نام سود ہے۔ یہ ایک شکل ہے سود کی، اور بہت ساری شکلیں ہیں اسی سے ملتی جلتی، یعنی یہی تصور تمام تر نئی شکلوں کے اندر کسی نہ کسی طرح سے موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ذرا سا میں سرسری طور پر آپ کے سامنے پس منظر بھی رکھوں کہ سود کا چلن کہاں سے ہو گیا، سود کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور سود کا لین دین، اس کا کاروبار، کیونکہ آج کل سود کا لین دین ایسے نہیں ہے معمولی، بلکہ مستقل کاروبار چل رہا ہے، لوگوں کے پاس یہی کاروبار ہے، ڈیلنگ کا یہی طریقہ ہے، بزنس کا یہی نظام ہے، سود کا بزنس کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ، اور اسی کے ذریعے سے وہ کمائی کرتے ہیں، انکم کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس میں کسی بھی طرح کا عار محسوس نہیں کرتے، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، بہت سارے ایسے لوگ بھی اس کے اندر ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں، بلکہ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں،
قرآن کے حفظ کرنے والے، قرآن کے حافظ موجود ہیں، تھوڑی بہت دین کی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ، ایسے لوگ بھی ہیں جو سود کا مستقل کاروبار کرتے ہیں۔ وراثت میں دولت مل گئی، پراپرٹی ہاتھ آ گئی، اسے بیچ دیا، پیسے کے کیش کے مالک بن گئے، بینک میں اسے رکھ دیا اور اس کے بعد پھر اسی کا کاروبار شروع کر دیا۔ لوگوں کو رقم دینا اور مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، مختلف انداز کے ٹرم کنڈیشن بنا کر کے اس پر 10%، 20%، اس سے بھی زیادہ یا اس سے کم، اس طرح کی شرح پر آج مستقل کاروبار اور بزنس کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک عام بات ہے، یعنی یہ ایک بہت ہی بنیادی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ آج کل جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں، یعنی ہمارا گھر کا خریدنا بیچنا، گاڑی کا خریدنا بیچنا، سودا لے کر کے آنا، مال میں جانا، وہاں پر دنیا بھر کے آپ کو آفر دیے جائیں گے، ایسا کرو ویسا کرو، مختلف انداز کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ 25 لاکھ روپے کی گاڑی کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ سود کا راستہ ہے۔ 1 لاکھ روپے دے دو، 25 لاکھ روپے کی گاڑی کے مالک بن جاؤ، اور کوئی بات نہیں ہے، اس 25 لاکھ کو تم 5 لاکھ میں 5 سال میں ادا کرو، لیکن تمہیں 25 کے بجائے تمہیں 30 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ شکلیں بہت عام ہیں اور آدمی بڑی آسانی سمجھتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سماج میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جس کی مالی حالت، جس کا کہہ لیجیے کہ فائنینشیل، جس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کی گاڑی پر سفر کر سکے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ اچھی خاصی گاڑی کا مالک بنا ہوا ہے اور ماہانہ وہ قسطیں بھر رہا ہے، وہ اس کی رقم کی ادائیگی کر رہا ہے، اور اس کو 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 6 سال کے لیے، 2 سال کے لیے ایک پورا نظام دے دیا گیا ہے، آپ کو اتنے % کے حساب سے مزید ادا کرنا ہوگا۔ میرے بھائیو، ایک نہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہم سے ملتے ہیں، آپ کے بیچ میں، ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی کیا کروں، بیٹے نے ایک گاڑی لے لی تھی، فلانے نے بھائی نے ایک گاڑی لے لی تھی، اس وقت اسے ضرورت تھی، سوچا تھا کہ اس کے ذریعے سے کچھ کمائی کرے گا، ہے نا، اسے چلائے گا یا اسے کسی بلڈنگ، کسی ہوٹل کے حوالے کر دے گا یا کہیں اس کو ٹورسٹ میں لگا دے گا اور اس کے ذریعے پیسے کمائے گا۔ لیکن حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کما تو رہا ہے، لیکن وہ عجیب و غریب حال ہے کہ سال 2 سال سے ہم وہ رقم بھرتے جا رہے ہیں، اس کی قسطوں کی ادائیگی کرتے جا رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ رقم ختم ہونے کو تیار نہیں، ادھر دے رہے ہیں، سود کے ساتھ بڑھتی جا رہی، 1 مہینہ تاخیر ہو گئی، پھر اس سود کے ساتھ میں کئی % اس کے اوپر پینلٹی لگتی ہے، فائن لگتا ہے، اور اس کے بعد سود در سود، اور مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، گنا در گنا کر کے، بڑھا بڑھا کے، 1 کا 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا کر کے تم سود نہ کھاؤ۔ وہ اضعاف مضاعفہ کی جو تعبیر ہے، اصل میں اس کا پس منظر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ انسانی جو قدریں ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، جو اثار ہیں، ہمدردی ہے، اور انسانی سماج کے اندر جو دکھ درد کے مسائل ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کی مصیبت اور پریشانی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اور اللہ عز و جل کی شریعت میں لے کر کے آئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صورتحال یہ تھی کہ اصل میں سود کا چلن سب سے پہلے اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو یہودیوں نے کیا ہے۔ سب سے پہلے کس نے سود کا چلن کیا؟ یہودیوں نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے دور میں یہ کاروبار شروع کیا تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے لوگوں کو دے اور بڑھا کر کے لے۔ ایک ہوتا ہے آدمی پیسے لے، پیسے والا ہوتا ہے، آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ جاتا ہے سامان خریدتا ہے، اسے مارکیٹ میں لے جاتا ہے، اسے کچھ فائدے کے عوض بیچتا ہے، وہ اس کی انکم ہوتی ہے، وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کی کمائی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن نہیں، یہودیوں نے طریقہ نکالا کہ یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، آپ کو چاہیے کہ اسی کا کاروبار کرو اور اس کو لوگوں کو دو، اور دینے کے بعد ایک متعینہ مدت کے بعد اسی پر فائدہ حاصل کرو۔ یہ چیز سب سے پہلے یہودیوں کے اندر پیدا ہوئی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور لوگوں نے، جن لوگوں نے تاریخ پر کتابیں لکھی، اہل کتاب کی تاریخ لکھی، ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کے اندر طریقہ یہی تھا، وہ کاروبار کا یہ طریقہ ان لوگوں نے شروع کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی،
اس کے اندر یہودیوں کو یہ تعلیم دی، یہودیوں کو یہ تعلیم دی کہ یہودیوں تمہارے اوپر سود کا لینا دینا حرام ہے۔ سود کا لینا دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سود کا مطالبہ کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی آدمی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے دے دو، میں تم کو بڑھا کر کے دوں گا، دونوں غلط ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ۔ آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والا بھی اور سود کھلانے والا بھی دو کے دونوں لعنتی ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو نہیں مانگا تھا بھائی، اس نے خود ہی کہا یار مجھے 10 دے دو، ایک مہینے میں تم کو 12 دے دوں گا، تو پھر میری کیا غلطی ہے اس کے اندر؟ میں نے مانگا تو نہیں، اس سے خود سے دینے کے لیے راضی۔ میرے بھائیوں، اصل میں آئے گی بات کہ اس طرح کی شرط رکھنا یہ حرام ہے، یہی سود ہے۔ ورنہ اگر ایک آدمی کسی سے قرض لے کر کے جائے 100 روپے، اور ایک مہینے کے بعد وہ 100 روپے واپس کرنا چاہتا ہے، کیونکہ 100 روپیہ لیا تھا اس نے، اور اس کی کوئی شرط نہیں تھی، نہ اس کی شرط تھی کہ 100 روپے کے بدلے تم 120 روپے واپس کرو گے، 110 روپے واپس کرو گے، کوئی شرط نہیں لگائی۔ نہ اس آدمی نے کہا کہ 100 روپے مجھے دے دو، میری ضرورت ہے، اور ایک مہینے کے بعد میں تم کو 120 روپے واپس کروں گا، 110 روپے واپس کروں گا، ایسی کوئی شرط طرفین سے، دونوں طرف سے کچھ بھی نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا، اس نے 100 روپے مانگے، اس نے دے دیا، وہ لے کر کے آ گیا، ایک مہینے کا وعدہ کیا کہ ایک مہینے کے بعد میں آپ کو 100 روپے واپس کر دوں گا۔ جب وہ واپس کرنے کے لیے آیا تو اس نے اپنے شوق سے بطور احسان، یعنی احسان شناسی، احسان کا حق ادا کرنے کے لیے، احسان مانتے ہوئے اس نے اس کو 100 کے بجائے 110 روپے ادا کیے۔ یہ سود نہیں، یہ کیا ہے؟ سود نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واشترى واذا اقتضى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے۔ آپ نے 2-3 باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے جو کسی سے قرض لے اور اس کے بعد جب ادا کرے تو ذرا حسن ادا، اچھی ادائیگی کرے، اس کا احسان مانتے ہوئے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا کرے؟ 100 کے بجائے 110 واپس کرے، اور کہ بھائی یہ کوئی سود نہیں ہے، نہ آپ نے شرط لگائی نہ میں نے شرط لگائی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے میری مدد کی، مجھے خوشی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت اس آدمی کے اوپر، جب وہ ادا بھی کرتا ہے تو اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، حسن ادائیگی کی کوشش کرتا ہے۔ اس اعتبار سے میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لینے میں، بشرطے کہ اس طرح کا پورا ماحول نہ چل رہا ہو کہ لوگ اسی نیت سے دیتے لیتے ہوں۔ کیونکہ مجھے ایک دو جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ ایسا ماحول یہاں بنا ہوا ہے کہ کوئی شرط تو نہیں لگاتا ہے، نہ دینے والا شرط لگاتا ہے نہ لینے والا شرط لگاتا ہے، لیکن ایک ماحول بنا ہوا ہے، سب ذہنی طور پر اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ 100 لے کر کے جائے گا تو 20 روپے کا فائدہ ہونے والا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو بھی سود کہا جائے گا، کیونکہ یہ چیز کہیں نہ کہیں دل کے اندر موجود ہے، کہیں نہ کہیں نیت میں اس کی ہوس اور لالچ موجود ہے، اس لیے اس کو بھی سود کے حکم میں شمار کیا جائے گا۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کے یہاں سود کا سب سے پہلے چلن ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا وَآخِذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان کے اوپر لعنت فرمائی یہودیوں کے اوپر۔ بہت سارے جرائم تھے، بہت سارے گناہ تھے، بہت ساری غلطیاں تھیں، بہت ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی، اللہ کے بندوں نے، ان یہودیوں نے ان حرام چیزوں کو حلال کر لیا۔ انہیں میں سے ایک چیز کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا وَآخِذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے، جبکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا، ان کو سود سے منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے سود کا لین دین کیا، سود مانگا، سود لیا، سود کا ڈیمانڈ کیا، سود کھایا اور کھلایا۔ اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں جو ہم نے ان کو حلال کے طور پر دے رکھی تھی، حلال تھی ان کے لیے وہ نعمتیں، فائدہ اٹھاتے تھے، ان کے اس جرم کی وجہ سے، ان کے ان جرائم کی وجہ سے ہم نے ان پاکیزہ چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا۔ میرے بھائیوں، کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو؟ یہودیوں کے ہاں یہ تعلیم موجود ہے، جیسا کہ عمر سلیمان اشقر حفظہ اللہ نے، غالباً زندہ ہے مجھے یاد نہیں ہے،
زندہ ہیں کہ وفات پا گئے، بہرحال بہت لمبی عمر پائے، بڑی خدمات کی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، سود کے حوالے سے ایک بڑی پیاری کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس حرام کردہ سود کو یہودیوں کے بیچ میں تو حرام مان لیا، لیکن یہودیوں کے علاوہ سے لین دین میں سود کو حلال اور جائز رکھا۔ انہوں نے کہا اللہ نے سود کو تورات میں حرام کر دیا ہے، لیکن یہ حرمت یہودی سے سود لے، یہودی کو سود دے، یعنی یہودی آپس میں سود کا لین دین کرے تو حرام ہے، لیکن یہودی اگر عیسائی سے لین دین کرے، یہودی اگر مسلمان سے لین دین کرے تو اس میں کوئی حرام مسئلہ نہیں ہے، پھر غیر یہودیوں سے جیسے سود کا لین دین کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ اگر آپ آج کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک نقطہ سمجھ میں آئے گا، وہ یہودی تھے، اہل کتاب تھے، تورات پرست تھے، تورات ماننے والے تھے، یہ اور بات انہوں نے تحریف کر لیا، تبدیلی کر لی۔ میرے بھائیوں، کم سے کم ان لوگوں نے اس حرام کو اپنے لوگوں کے بیچ میں تو حرام رکھا، غیروں کے ساتھ حلال رکھا، لیکن آج مسلمان یہ کاروبار کرتا ہے، کوئی فرق نہیں کرتا ہے کہ اپنا مسلمان ہے کہ غیر، وہ کہتا ہے مجھے فائدہ مل دے، کسی دوسرے کو دوں گا تو فائدہ ملے گا، تو تجھے دوں گا تو فائدہ کیوں نہ لوں تجھ سے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، یہودیوں کے پیچھے، عیسائیوں کے پیچھے مسلمانوں تم ایسے چلو گے۔ اللہ کے نبی نے کئی مثالیں دی، آپ نے فرمایا حد القدۃ بالقدۃ، بالکل جیسے تیر ایک سائز کے بنائے جاتے ہیں، سب کی دھاریں، سب کی انیاں، سب کے نوک ایک دم برابر ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی تم بھی یہودیوں کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حد والنعل بالنعل، بالکل جیسے جوتے برابر سرابر ہوتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک جوتا لگا ہوتا ہے، دونوں پیروں کے، دونوں قدم کے جوتے، بالکل ایسے ہی تم پیروی کرو گے۔ حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم ان کی نقالی کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے تم بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ گے، تم بھی اس سوراخ میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائی، یہودیوں نے حرام کر رکھا تھا، آپس میں ہم نہیں کھائیں گے، سود کا لین دین نہیں کریں گے، اور ان کا ایک بہت بڑا پوپ ہے، نہیں پوپ نہیں بلکہ ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کو احبار کہتے ہیں نا، ان کا بہت بڑا عالم جو ہوتا ہے اس کو حبر کہتے تھے، تو ان کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے بعد کے زمانے میں بھی، قریب کے زمانے میں گزرا ہے، 100-200 سال 300 سال کے بیچ میں، اس کا نام عربی میں راب لکھا ہوا ہے، راب، میں سمجھتا ہوں شاید اس کا نام ریپ ہوگا، ایسا کچھ انگریزی میں اس کا نام ہوگا۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر اپنے یہودی ساتھیوں کو ہے نا تعلیم دیتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے بڑی اہم نصیحت کے طور پر ایک بات بتلائی ہے۔ وہ راب کہتا ہے اپنے یہودی ساتھیوں سے، کہتا ہے دیکھو آپس میں ایک یہودی بھائی کے ساتھ سود کا معاملہ مت کرو، سود کا لین دین اپنے یہودی بھائی کے ساتھ مت کرو، حرام ہے تمہارے لیے، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی عیسائی آئے پیسہ مانگنے کے لیے، مجبور ہو، قرض مانگنے کے لیے آئے، اسے حاجت ہو، ضرورت ہو، اسے ایک سیکنڈ بھی لیٹ مت کرو، فوری اس کو پیسہ دے دو، اس سے اس وقت ٹرم کنڈیشن بھی مت پوچھو، یہ بھی نہ پوچھو کب واپس کرے گا، کیونکہ اگر آپ بات کرنے جاؤ گے کب دو گے، کتنا پرسنٹ رہے گا، کیا رہے گا، تو ہو سکتا ہے تمہارے پاس سے چلا جائے کسی اور کے پاس، اس لیے اس کو یہ موقع بھی مت دو، فوری طور پر یہ پیسہ اس کے حوالے کر دو، یہ لے جاؤ یا آپ لے جاؤ، اپنا کام کرو، اس کے بعد جب کچھ دن گزر جائے، 2 روز 4 روز 6 روز، اس کے بعد جب وہ پیسہ استعمال ہو جائے تو اس کے بعد کہو، اس کو بتاؤ کہ بھائی آپ کو ہم نے پیسہ دیا ہے، اس کا نظام یہ ہے، 1 مہینے میں واپس کرو گے تو اتنا پرسنٹ، 2 مہینے واپس کرو گے اتنا پرسنٹ، لیٹ کرو گے تو اتنا پرسنٹ سود لگے گا، اتنا پرسنٹ پینلٹی لگے گی، اور اس طریقے سے پورے طور پر اس کو پورا ٹرم کنڈیشن بتا دو۔ اب آدمی مجبور ہوگا تو استعمال کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کو استعمال کرے گا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مسلمان آئے تو یہی معاملہ کرو، عیسائی آئے تو یہی معاملہ کرو، بالکل تاخیر مت کرو معاملے کے اندر، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس سے کسی اور کے پاس چلا جائے اور تمہارا یہ موقع فوت ہو جائے۔ اس کے بعد میرے بھائیو، وہ یہودی حد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے پورے سال مت چھیڑو، پورے سال کیا کرو، مت چھیڑو، یہ نہیں کہ آپ کو ریمائنڈ کرو، آپ کا 2 مہینہ ہو گیا، آپ کا 4 مہینہ ہو گیا، آپ کو پیمنٹ کرنے کا، سود کے ساتھ واپس کرنے کا ٹائم آ رہا، کچھ بھی ٹچ مت کرو، اسے چھوڑ دو، فری اپنا کام استعمال کرتا رہے،
پیسہ استعمال کرتا رہے. اس کے بعد جب سال پورا ہونے والا ہو تو ایک دن پہلے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تم سود کے ساتھ رقم کو واپس کرنا چاہتے ہو یا مدت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ کل تمہاری ڈیٹ ہے, سال مکمل ہو رہا ہے. کیا تم سود کے ساتھ وہ رقم واپس کرو گے یا اس مدت کو آگے بڑھا اگلے ایک سال کے لیے اور آگے لے جانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو بتا دو. یعنی آدمی کو اگر ٹارچر کیا جائے, اگر دباؤ ڈالا جائے, مطالبہ کیا جائے تو آدمی انتظام کر کے کہیں سے لا کر کے دے دے گا, ہو سکتا ہے قرض ہی لے کر کے دے دے. لیکن اگر اس کو مکمل طور پر موقع فراہم کیا جائے, آسانیاں دی جائیں تو آدمی آسانی چاہتا ہے نا, دشواریاں نہیں پسند کرتا. آدمی کو آسانی, کوئی بات نہیں ہے, ایک سال بڑھا دیجئے, اگلے سال میں آپ کو ادا کر دوں گا, ٹھیک ہے 15% چل رہا تھا, اب اگلے سال کے لیے یہ 30% ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا ظالموں نے سود کی تو حد کر رکھی, بینک والوں نے, پرائیویٹ اداروں نے, اور اتنے یہ فنڈ وہ فنڈ, دنیا بھر کے لوگوں نے ادارے کھول کر کے حیران کر رکھا. اتنا فون کرتے ہیں لوگ, اتنا رابطہ کرتے ہیں, اتنے میسج بھیجتے ہیں, اتنے میل بھیجتے ہیں, نہ جانے کہاں سے آپ کی آئیڈیا ڈھونڈ کر کے, یا آپ حیران ہو جائے لوگوں کے. یعنی ہر طرح سے سود کو آسان کر دیا گیا ہے. آپ کو بھی زحمت نہیں کرنی. آپ نے اپنے بینک کسی کام کے لیے, آپ کو چیک بک کی ضرورت ہے, آپ نے اپنے بینک کو فون لگا لیا, برانچ کو, اور کہا کہ میرا چیک بک ختم ہو گیا ہے اور 2 کاپیاں باقی بچی, 2 لیف باقی بچی, آپ مجھے جلدی اس کو بک کر لیجئے اور مجھے آپ بھیج دیجئے. کتنے دن میں مل جائے گا؟ کہے گا 2 دن میں, 3 دن میں, 4 دن میں مل جائے گا, 1 ہفتے مل جائے گا. اس کے بعد آپ فون نہیں رکھیں, اس کے کہے گا, اس کے بعد آپ کو بتائے گا بولے کہ ایک اسکیم ہے آپ کے لیے بہت پیاری, ایک اسکیم ہے آپ کے لیے بہت قیمتی اسکیم ہے, آپ ہر مہینے صرف 500 روپے بھرو, اس کے بعد ایسا ہوگا, پھر آپ کو 1 سال کے بعد اتنا ملے گا. یعنی اس طریقے سے سود جو لعنت ہے, حرام ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا موبقات میں سے ہے, تباہ کر دینے والا, برباد کر دینے والا عمل ہے. اس کو اتنا کامن کر دیا گیا ہے کہ جو آدمی سود نہیں چاہتا ہے وہ بھی لالچ میں آ جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں شیطان اسے سود پہ لگا ہی دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب ایک روایت ہے, امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے. روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے سند کے اعتبار سے, لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ ایک دور آئے گا, سود کا چلن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اگر تم اسے بہت بچنا چاہو گے, بہت بچنے کی کوشش بھی کرو گے, نہیں کھاؤ گے, تو بھی سود کی دھوپ اور سود کا گرد و غبار تمہاری ناک میں ضرور چلا جائے گا. روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے, لیکن اس کی تائید روایتوں سے ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا, آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کی انکم حلال سے ہو رہی ہے یا حرام سے ہو رہی ہے, صرف اسی کی پرواہ کرے گا کہ اس کی انکم ہو رہی ہے, بس انکم کی پرواہ کرے گا. حلال حرام کس راستے سے وہ کما رہا ہے اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. بہرحال اس کے بعد وہ رات کہتا ہے اس طریقے سے اسے بڑھاتے رہو, اور دیکھو کہ تمہاری رقم اور اس کے اوپر جو سود بڑھ چکا ہے, اس کے اوپر جو پینلٹی لگ چکی ہے, وہ سب ملا کر کے اس کی ساری پراپرٹی کے برابر ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے. وہ کتنے کا مالک ہے, وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا مالک ہے, اتنا ہے اس کی پراپرٹی, اس کے گھر بار ملا کر کے, اس کی سائیکل, اس کی موٹر سائیکل ملا کر کے وہ کتنے کا مالک ہے. جب تم دیکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری سود کی رقم اور تمہاری پینلٹی اور تمہارے جرمانے بڑھ کر کے اس کی پراپرٹی کے برابر ہو چکے ہیں, تو پھر اس کے بعد پوری سختی کے ساتھ, پوری بے دردی کے ساتھ اس کے سر پر کھڑے ہو جاؤ اور اس سے کہو آج تمہیں ادا کرنا ضروری ہے, اب ایکسٹینڈ کرنے کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. اور یہاں تک وہ کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے, رونا دھونا کرتا ہے, تو حکومت کا سہارا لے کر کے اس کی پوری پراپرٹی پر قابض ہو جاؤ. یہ یہودیوں کی تعلیم تھی, یہودیوں کا طریقہ تھا, یہودیوں کا رویہ تھا. میرے بھائیوں, زمانے جاہلیت کے اندر, اسلام سے پہلے, یہ سب اسلام سے پہلے ہی کے لوگ ہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں اہل کتاب یہود و نصارہ کے اس کلچر سے ہٹ کر کے عرب کے اس خطے میں زمانے جاہلیت کے اندر بھی سود کا رواج تھا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سود کے کئی طریقے رائج, اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا
کہ روپے پیسے کا مسئلہ تھا، جیسا کہ آپ نے سنا ہے نا کہ آدمی بڑھاتا چلا جائے. اس کے علاوہ روپے پیسے کے علاوہ جانوروں کو بھی لوگ قرض میں دیا کرتے تھے. مجھے ایک بکری دے دو، 1 سالہ بکری کا بچہ مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، اس کا دودھ استعمال کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ لے جاؤ. 1 سال کے بعد جب تم واپس کرنا تو 2 سالہ بکری واپس کرنا. اونٹنی لے جاؤ، 1 سالہ بچہ، اگلے سال 2 سالہ بچہ واپس کرنا. اس کے بعد اگر واپس کرنا ہوگا 3 سالہ جانور واپس کرنا، 4 سالہ، اس کے بعد 2 جانور واپس کرنا، پھر 3 جانور واپس کرنا. اس طریقے سے جانوروں کی عمروں میں بھی سود کا سلسلہ چلتا تھا اور روپے پیسے کو بڑھانے کا بھی سود کا سلسلہ چلتا تھا. یہ ہلکی سی جھلک ہے میرے بھائیوں. آپ اندازہ لگائیے کہ اس قدر سود کا رواج تھا، اس قدر سود کا لین دین چلتا تھا، اس قدر چلن تھا زمانے جاہلیت کے اندر اور اہل کتاب کے اندر، خاص طور پر یہود و نصارہ کے اندر. یہود و نصارہ میں سے یہودیوں کے اندر سود کا چلن بہت زیادہ تھا. میرے بھائیوں، اسلام جب دنیا میں آیا تو اس نے جو خون چوسنے کا طریقہ چل رہا تھا اس کو حرام قرار دیا. قرض کا لین دین اسلام کے اندر ہے. قرض کا لینا دینا انسانی ضروریات کی تکمیل کا راستہ اسلام نے کھولا. آدمی کی ضرورت آ سکتی ہے، آدمی کے اوپر کوئی نازک وقت آ سکتا ہے، اسے ضرورت ہو پیسوں کی، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ میں. ایسے حالات تو آ سکتے ہیں. تو قرض کا لین دین یہ اسلام کے اندر باقی رہا، لیکن وہ معاملہ ایک ہمدردی کا، احسان کا، اچھے برتاؤ کا، انسانیت کا ایک معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حیثیت سے قرض کا لین دین اسلام میں باقی رکھا. اللہ کی تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر کسی نے آپ سے قرض لے لیا ہے اور آپ سے 1 مہینے میں واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، فَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگی کی حالت میں ہے، تنگ دست ہے، نہیں کاروبار چل رہا ہے، ابھی بھی مشکل ہی میں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دے دو یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے، وہ دینے کے قابل ہو جائے، ادا کرنے کے قابل ہو جائے. ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے دوسرا پہلو بھی بتلایا. آپ نے مَقْتُلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، اس آدمی کے پاس پیسہ ہو اور وہ پھر بھی نہ ادا کرے، نہ واپس کرے، ٹال مٹول کرے، آگے پیچھے کرے، 1 مہینہ کہہ کر کے ہے اس کے پاس پیسے 2 مہینے 4 مہینے لگاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم ہے، یہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کے پاس ہے طاقت، پیسے دے سکتا، واپس کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مالدار آدمی کا، حیثیت والے آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. دونوں پہلو کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی رکھا. تو یہ چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر اور یہود و نصارہ کے اندر بہت زیادہ عام تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر سود کو حرام کر دیا. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی چند آیتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند حدیثیں ہم اور آپ پڑھ لیں، سن لیں، اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ سود کس قدر لعنت کا کام ہے، کس قدر لعنت کا عمل ہے، اور کس قدر ایک غریب کا خون چوسا جاتا ہے، ایک مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے گھر سے اس کو بے گھر کیا جاتا ہے، اس کے مال و جائیداد پر قبضہ کرنے اور اس کو حرام طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے بھائیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ احسان باقی رہتا ہے. میں نے اس کی مدد کی تھی، میں نے مدد کی تھی اس کی، ایسی وقت میں اس کی مدد کی تھی جب اس کی حالت ایسے نازک حالات سے گزر رہی. اس طریقے سے میرے بھائیوں یہ سود کا معاملہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی لعنت کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں اور بڑی تفصیل سے قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو. زمانے جاہلیت کا سود ہو، اہل کتاب یہود و نصارہ کے وقت کا لین دین ہو، اسلام کے آنے کے بعد، مکہ فتح ہو جانے کے بعد، حجۃ الوداع کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عقیدے کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک طور طریقے کو، ایک ایک عادت کو، اخلاق کو، ایک ایک معاملے کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، اسے اپنے پیروں تلے روت دیا، اسے کچل کر کے ختم کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں بہت ساری عظیم الشان اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، اسے میں ایک بات یہ بھی تھی، کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان کل امر من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی۔ سن لو مسلمانوں، زمانے جاہلیت کا ایک ایک کام آج کی تاریخ سے میرے پیروں تلے روک دیا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت کا کوئی کام، کوئی عقیدہ، کوئی عبادت، کوئی نظریہ، کوئی عمل، کوئی بھی ایک بھی امر زمانے جاہلیت کا ایسا نہیں ہے جسے آج میں اپنے پیروں سے کچل کر کے ختم نہ کر دوں۔ آپ نے دو مثالیں بیان فرمائی تھی، دو مثالیں، اور زمانے جاہلیت کی بڑی خطرناک چیزیں تھیں۔ آپ جب زمانے جاہلیت میں نہ تو خون کی کوئی قیمت تھی اور نہ زمانے جاہلیت میں مال کی کوئی قیمت تھی۔ مال ہتھیانا، ہڑپ کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یتیموں کا کھانا، بیواؤں کا کھانا بڑی عام بات تھی، اور بہت ساری باتیں میرے بھائی، بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں نا۔ مال کی ہوس ایسی تھی کہ جیسے کوئی رشتے دار مرتا، طریقہ بنا لیا تھا ان لوگوں نے، کیا؟ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو اپنی چادر لے جا کر اس کے اوپر ڈال دے گا، اس کے ساری پراپرٹی کا مالک بن جائے گا۔ اچھا طریقہ، اس سے آسان سودا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی چادر لے جا کر اس مردے کو بڑھا دے اور اس کی ساری پراپرٹی کا وارث بن جائے۔ تو اس قدر حالت تھی۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لو، زمانے جاہلیت کے جتنے خون تھے ان سارے خونوں کو ناحق جو قتل کر دیا گیا تھا ان سب کو اپنے پیروں تلے روت رہا ہوں میں۔ پھر آپ نے مثال دی اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی، اور آپ نے فرمایا سن لو الا ان کل، یہ بھی دوسری پہلی بات کیا ہوگی؟ خون کے بارے میں، خون کے بارے میں کہ جتنا بھی خون ہوا، زمانے جاہلیت میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا، اب اس کے قتل کا بدلہ، اس کی جان کا بدلہ، جان لینا باقی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب موقع ہاتھ آئے گا تو میں اپنے باپ کا، اپنے بیٹے کا، اپنے رشتے دار کے خون کا بدلہ لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب وہ زمانے جاہلیت کا خون جو باقی ہے، اس کا جو انتقام لینا باقی تھا، میں نے اپنے پیروں سے اسے کچل کر کے ختم کر دیا۔ کوئی بدلہ نہیں لے گا اپنے خون کا۔ اب نئے معاملات اسلام کے اندر پیش آئیں گے تو اسلام کے نظام کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہمارے جاہلیت کے خون کا بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان کل ربا من ربا الجاہلیت موضوع، اور زمانے جاہلیت کے جتنے سود تھے ایک ایک سود کو اپنے پیروں تلے میں کچل رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اور آپ نے فرمایا کوئی سود کا معاملہ ہوا تھا زمانے جاہلیت میں، 1000 دینار دے دیا اور کہا اس کو تم 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد تم 1500 واپس کرو گے، 2000 دینار واپس کرو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ سود کے لین دین کا سودا ہوا تھا۔ اب آج کی تاریخ سے میں ہر طرح کے سود کو کچل دے رہا ہوں۔ وہ 1000 ہی دیا تھا، 1000 ہی واپس کیا جائے گا، وہ سود واپس نہیں کیا جائے گا، سود نہیں ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی ان غلط رسموں کو، ان غلط قدروں کو، ان ظلم و زیادتی کی ان مثالوں کو اللہ کے نبی نے کچلا، اور خود سب سے پہلے اس کی تطبیق اپنے گھر اور خاندان پر دی۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا خون میرے خاندان کا، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سود میرے خاندان کا ہے، میں اس کو کچلتا ہوں اپنے پیروں سے۔ آج کی تاریخ سے سود کا لین دین ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ تعلیم تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو، جو سود کا مستقل لین دین ہے نا، 1 کا 1 10 1 20 2 3 4 1 سالہ 2 سالہ بچہ 3 سالہ، جو مسلسل سود کا نظام چلتا تھا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو، سود جو باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو۔ یہاں ایک نقطہ ابھی سمجھ لیں کہ اب بہت سارے لوگوں کے ساتھ سود کے معاملات، کچھ معاملات ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے یا اضطراری طور پر بھی پیش آتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کے پاس کا مال ہے، پیسے ہیں، روپے ہیں،
اب اسے وہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں رکھے گا محفوظ نہیں ہے، اپنی آفس میں رکھے گا محفوظ نہیں ہے، اپنی جیب میں اپنے اڈیچی میں رکھے گا محفوظ نہیں ہے، چوری ہو سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بینکوں کا نظام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا میں بینکوں کا نظام پھیلا ہوا ہے، اور یہ بینک تقریباً سب کے سب سودی نظام پر چلتے ہیں، سودی نظام پر چلتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے روپے پیسے اگر محفوظ رکھنا چاہیں، کہیں ڈپوزٹ کر کے کہیں سیو کرنا چاہیں تو کہاں کریں؟ ہمارے لیے ہی بینک ہے، ان بینکوں پہ ہم دے دیتے ہیں اور وہاں پر اپنا مال محفوظ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اور ہم اس کے حساب سے جتنا نکالتے ہیں، جتنا اس میں ہم ڈپوزٹ کرتے ہیں، ساری رپورٹ ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہمارا مال محفوظ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسائل، کچھ مثالیں جو میں سود کی دینے والا تھا یہ تو بعد میں آنے والی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، یہیں پر یہ مسئلہ سن لیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو مسئلہ رائج ہے، سب سے زیادہ جس مسئلے کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں وہ یہی مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، بینکوں کے اندر ہمارے پیسے جمع ہوتے ہیں اور سال بھر کے بعد ایک خاص پرسنٹیج کے مطابق اس کا فائدہ بینک والے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں۔ بینکوں کا سود، بینکوں کا سود کہو تو دو معنی نکلتا ہے۔ بینکوں کے سود کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ آج کل بینکوں کے اندر باقاعدہ آپ کو لون دیا جاتا ہے، قرض دیا جاتا ہے، جیسے آپ کسی آدمی سے قرض لیتے ہیں، کسی بھائی سے، ایسے بینکوں کے ہم قرض کا نظام ہے، اور باقاعدہ ایک سسٹم کے ساتھ آپ کو گھر کے لیے قرض لینا ہے، گھر خریدنے کے لیے تو اس کا اتنے پرسنٹ کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہوگا، آپ کو گاڑی لینا ہے تو آپ کو اتنا ادا کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد لائف انشورنس کی شکلیں ہیں، آپ کو میڈیکلیم وغیرہ کا مسئلہ ہے، علاج معالجے کے لیے جو نظام چلتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں، تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے بھی لون ملتے ہیں بینکوں سے، یہ سارا نظام چلتا ہے۔ تو سود کا جو چلن ہے بینکوں کے سود کا، اس میں یہ بھی معنی آتا ہے کہ آدمی اپنی تعلیم کے لیے، گھر خریدنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے انسان بینکوں سے لون لیتا ہے، اور وہ بینک جتنا آپ اس سے لون قرض لیتے ہیں اس کے اوپر ایک متعینہ شرح کے ساتھ، یعنی متعینہ حساب کتاب کے ساتھ، پرسنٹیج کے ساتھ آپ سے سود واپس لے، سود مانگتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، اور آپ کو 10 روپے قرض کے بدلے میں بسا اوقات 1 روپے 10 کے بدلے 11 اور کبھی 10 کے بدلے 20 دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ نہیں ادا کر سکے تو ہو سکتا ہے 10 کے بدلے آپ کو 30 اور 40 بھی ادا کرنے پڑ جائیں۔ تو ایک تو معاملہ یہ بھی بینکوں کا سود ہے، لیکن میں بات جو کر رہا ہوں وہ عام جو بلوہ ہے، جو ہمارے مسائل ہیں کہ ہم اپنے پیسوں کو بینکوں میں رکھتے ہیں، ہمارا کوئی لون نہیں لینے کا مقصد ہے، کوئی قرض، سودی قرض لینے کا مقصد نہیں ہے، گھر خریدنے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف ہم اپنے پیسوں کو بینکوں میں اس لیے ڈپوزٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری رقم، ہمارا مال بینکوں میں محفوظ رہے۔ اس موقع میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مانگتے نہیں ہیں، لیکن بینکوں کا ایک نظام ہے کہ وہ باقاعدہ سالانہ شرح کے مطابق آپ کے اکاؤنٹ میں کسی خاص ڈیٹ میں، کسی خاص تاریخ میں ایک مقدار رقم پیسے کی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جڑ جاتی ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ لکھا رہے گا اتنا پرسنٹ آپ کو انٹرسٹ ملا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، اتنے لاکھ روپے، اتنے ہزار روپے، اتنے کروڑ روپے، جتنا بھی کم زیادہ آپ نے اس کے اندر رکھا ہے اس کے حساب سے آپ کو 100 روپے، 200 روپے، 10 روپے، 20 روپے سے لے کر کے آپ کو لاکھوں روپے تک کا سود وہ بینک دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے اس کا؟ حکم واضح ہے میرے بھائیوں، حکم واضح ہے کہ یہ کیا ہے؟ سود۔ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں 10 روپے رکھا، اس کے اوپر جو یہ فائدہ مل رہا ہے یہ کس چیز کے بدلے میں مل رہا ہے؟ کوئی عوض ہے اس کا؟ کوئی عوض نہیں ہے۔ 10 کا 11 مل رہا ہے، 10 کا 12 مل رہا ہے، 10 کا 15 اور 20 مل رہا ہے، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ بغیر کسی عوض کے مل رہا ہے، یہ سود ہے، اور اس کی حرمت میں کوئی کلام نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی دو رائے نہیں، یہ حرام ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہندوستان کے اندر ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہتے ہیں ہندوستان دار الکفر ہے، دار الحرب ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ سود کے حرام وغیرہ ہونے کا مسئلہ بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دار الکفر میں ہیں، دار الاسلام میں نہیں ہے، دار الحرب میں ہے، ہم جس طریقے سے چاہیں سود کا لین دین، کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہندوستان دار الحرب ہو گیا، دار الکفر ہو گیا، ہم تو مسلمان ہیں کہ نہیں؟ دار الحرب ہے، دار الکفر ہے، تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟
زکات دینے کی کیا ضرورت؟ اسلام کا کوئی حکم ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ فلسفہ اگر مان لیا جائے تو دین پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ نہایت ہی الہادی انداز کا فلسفہ ہے کہ ہم دارالکفر میں ہیں، دارالحرب میں ہیں۔ میرے بھائیوں، دارالکفر دارالحرب ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک جمہوری نظام کے تحت اس ملک کے اندر اپنے دین پر عمل کرنے کی پرمیشن ہے۔ ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہماری مائک سے اذان ہوتے ہیں، ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج و زکات دیتے کرتے ہیں، سارا الحمدللہ ہمارے لیے اجازت ہے کہ نہیں؟ ایک جمہوری نظام کے تحت تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی تلوار لے کر کے کھڑا ہے کہ آپ کو ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے کیوں دارالکفر بنا دیا اس کو؟ یہ دارالکفر نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیموکریسی والا، جمہوریت والا ملک ہے، جہاں ہم جتنا بھی رہتے بستے ہیں ان کے لیے ایک جمہوری نظام کے تحت پرمیشن اور آزادی موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حالات بگڑ رہے ہیں، لیکن ابھی جو نظام ہے ملک کا وہ یہی ہے کہ ہمیں آزادی ہے، اجازت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نہایت ہی غلط ہے کہ انسان اس چیز کو بہانہ بنا کر کے اور اس فلسفے کو رواج دے کر کے اس سود جیسے حرام کی لعنت کو آسانی کے ساتھ کھائے، کھلائے، استعمال کرے۔ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو مجبوری نہیں کہتے ہیں، ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ تو جہاں تک ہم بچ سکتے ہیں وہاں تک ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین پر اتنا عمل کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو سود ہے باقی اسے کیا کرو؟ چھوڑ۔ اب ہم نے 10 لاکھ روپے جمع تھے ہمارے، اور اس میں 10,000 روپے ایکسٹرا آ رہے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے وہ 50,000 ہو گئے، 1 لاکھ روپے ہو گئے۔ 10 سال سے ہم نے نہیں لیا ہے پیسہ۔ اب لوگ لالچ آتی، لاکھ روپے لاکھوں میں ہے، اس سے بہت سارا کام ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں کیا کریں؟ کچھ لوگ تو نکالتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی فتویٰ اپنے دل سے، اپنے نفس سے پیدا کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جو کچھ بھی بڑھا ہے فری میں تھوڑی بڑھا، ہمارا ہی پیسہ تھا اس کے اندر، ہماری انکم ہے، وہ ہماری پیسے کو بینک نے استعمال کیا، بزنس کیا، وغیرہ وغیرہ، اور اسی سے تو بڑھا ہے۔ جس کا اکاؤنٹ نہیں ہے اس کو کہاں ملتا ہے یہ پیسہ؟ جو ڈپوزٹ نہیں کرتا اس کو فائدہ کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملتا۔ تو جو فائدہ ملا ہے وہ ہمارے مال کا ہے، ہماری کمائی کا، ہمارے پیسوں کا فائدہ، اس لیے ہمارے لیے اس کا کھانا جائز ہے۔ ایسے بھی لوگ اپنے نفس سے، اپنے نفس امارہ سے فتویٰ لے کر کے ایک حلال کو بڑی آسانی کے ساتھ حرام کر لیتے ہیں، ہر حرام کو حلال کر لیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود باقی بچا اسے چھوڑ۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہمارا جو اپنا کیپٹل ہے، ہمارا جو اپنا مال جو ہم نے جمع کیا ہے اسے لے لیں، اور سود کی لعنت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو جو بڑھا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہم اسے چھوڑ دیں۔ ہم کیا کریں؟ اسے چھوڑ دیں۔ یہ سود سے بچانے کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ سود کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ جو سود باقی اسے لینا نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو انڈین گورنمنٹ ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، اور اس کے ذریعے وہ ہتھیار خریدیں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے ہم اس کو کیوں چھوڑ دیں؟ اسے نکال لیتے ہیں۔ اب نکالنے کے بعد یا تو استعمال کر لیتے ہیں، اور یا تو جسے اللہ نے دین کی فکر عطا فرمائی، حلال حرام کی تمیز عطا فرمائی، وہ سوال کرتے ہیں بھائی ہم نے یہ رقم نکالا ہے کیا کریں، یا وہ رقم پڑی ہوئی ہے اس کو کیا کریں؟ دیکھو اس کا ایک جواب اللہ نے دے دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ تمہارا اپنا جو ہے اسے نکال لو، اور جو سود بڑھا ہے اسے کیا کرو؟ اسے بھی چھوڑ دو۔ کوئی بھی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے آگے نہیں جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ہمارا کام ہے اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے فرمان پر عمل کریں۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں، اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ ہمارے کرتوت اور ہمارے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم چھوڑ دیں اللہ کے حوالے کر۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے کسی کو؟ نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ لالچ کے فلسفے، مال کی ہوس کے فلسفے، اس کا غلط استعمال ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، اس لیے اس کو نکالتے، سوال پیدا کرتے۔ میرے بھائیوں، اب مسئلہ ہے کہ اس کو نکال لیا تو کیا کریں؟
اصل تو یہ کہ نہ نکالے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر نکالنا ہی ہے، اگر نکال ہی لیا ہے تو علماء نے کہا بھائی نکال چکا ہے تو اس کا کوئی ثواب تو ملے گا نہیں، کیونکہ حلال تو ہے نہیں وہ. لیکن مال اللہ کا ہے، وہ مال کس کا ہے؟ مال دنیا میں جتنا مال ہے وہ مال اللہ ہی کا ہے، لیکن اس کے انکم کا راستہ حرام ہے تو استعمال نہیں کر سکتے، انکم کا راستہ حرام ہوگا تو استعمال نہیں کر سکتے، حلال طریقے سے کمائیں گے تو ہی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے نکال لیا ہے، حلال راستے سے نہیں آیا، حرام راستے سے آیا، اسے ہم ضائع نہیں کر سکتے. اللہ نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع نہیں کرنا ہے. اسے جلا نہیں سکتے، اسے پھاڑ کے پھینک نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ کسی جگہ استعمال کر لیں، کسی ایسی جگہ استعمال کریں جو کسی کی ملکیت نہ بنے، کسی کا پرسنل نہ بنے، کسی کا خاص کام نہ ہو اس کے پیچھے، بلکہ اس محض اس کو ضائع کرنے، پھاڑ دینے، جلا دینے سے اور اس کو ویسٹ کرنے سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو سود سے نجات دلانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کسی جگہ اس کو استعمال کر لینا ہے جو سب کے استعمال میں آئے، عام لوگ اسے استفادہ کریں. اور اس کو علماء نے کہا کہ وہ درخت لگوا دے، مسافر خانے بنوا دے، کہیں روڈ ہے، راستہ ہے، کیچڑ ہے، وہاں پتھر مٹی ڈلوا دے، راستے بنوا دے، وغیرہ وغیرہ. میرے بھائیو، اللہ نے اس کا حکم کیا، اس کا فیصلہ کیا فرمایا؟ اسے چھوڑ دو. اصل طریقہ یہ چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم لوگ ایسا نہیں کرتے، اگر ایسا نہیں کرتے ہو، سود کو کھاتے ہو، اسے استعمال کرتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یاد رکھو تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا اعلان کرنا پڑے گا. اعلان کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کے لیے تیار ہو، اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں سود کو مٹایا ہے. حلال کاروبار اور تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اکبر، بڑے پیارے انداز میں، اور اس کی سزا دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں، ہر جگہ. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سود خوروں کا انجام یہ ہوگا، سود خوروں کا انجام یہ ہوگا، یہ قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو پاگلوں کی طرح سے اٹھیں گے، نشے میں پیکڑوں کی طرح سے اٹھیں گے. کیوں ایسا انجام ہوگا ان کا؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ یہی وہ سود خور لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کہتے تھے ارے بھائی سود حرام کیسے ہو جائے گا، سود بھی ویسے ہی حلال ہے جیسے کاروبار حلال ہے. سود ایک کاروبار ہے، اس کو حرام کیسے کہا جا سکتا ہے؟ انما البیع مثل الربا، کاروبار بھی تو، لین دین کرنا بھی تو، معاملات کرنا بھی تو سود ہی کی طرح. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار اور لین دین کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. کیسے؟ اسی جرم کی وجہ سے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ اگر ایک آدمی کہیں غلطی سے سود استعمال کر لے تو وہ مجرم ضرور ہے، مجرم ہے، حرام کا مرتکب ہے، لعنتی ہے. لیکن ایک آدمی سود کھائے، سود کا استعمال کرے اور کہے کہ یہ حلال ہے، حلال سمجھ کے کھائے، کہے آج کے دور میں کہاں جائیں، کیسے معاملات، کیسے کاروبار کریں. لوگ کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کاروبار میں تو تھوڑا بہت سود چلتا ہی، کاروبار میں کچھ نہ کچھ تو سود کا لین دین کرنا ہی پڑتا ہے، اس سے بچ نہیں سکتے. کہتے ہیں میرے بھائیو یہ لوگوں نے حلال کر لیا. یہ کیا ہے؟ اس کو حلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی سن لیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے سلسلے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی وعیدیں اور لعنتیں بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمائی اجتنبوا السبع الموبقات، اے مسلمانوں، ہلاک برباد کر دینے والی، تباہ کر دینے والی
7 قسم کی غلطیوں سے، 7 قسم کے جرائم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ 7 باتیں بیان کی۔ اسی بیچ میں کیا ہے؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود خوری، سود کھانا۔ سود کھانا کیا ہے؟ یہ انسان کو ہلاک کر دینے والا کام، برباد کر دینے والا، مٹ جانے والا کام ہے۔ اور جاؤ دیکھو کتنے لوگ آپ کو سماج میں ملیں گے جن لوگوں نے سودی کاروبار کر رکھا ہے، انٹرسٹ پر پیسے لے لیے ہیں اور لون لے کر کے بینکوں سے گاڑیوں پر چل رہے ہیں، گھر خرید لیا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس لون، وہیکل لون، ایجوکیشن لون، مختلف انداز کے لون لیے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے برسوں سے وہ لون ادا کر کر کے تھک چکے ہیں، ابھی تک ان کا ادا نہیں ہوا ہے۔ ایسی لعنت ہے جو ایک بار پھنس جاتا ہے کم ہی اس سے نجات پاتا ہے۔ سچی توبہ انسان کر لے تو ہی اسے نجات مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور ایک بات عجیب ہے، سود کا معاملہ ایسا کہ آدمی لالچ کی وجہ سے لیتا ہے، لالچ کی وجہ سے سوچتا ہے اس سے فائدہ ہوگا، میرے پاس پیسہ ہے میں کیوں نہ کماؤں، اس سے مال بڑھے گا، مال بڑھے گا، مال میں فراوانی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اللہ فرماتا جو لوگ سود کا لین دین کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ان کے مال میں اضافہ ہو جائے گا، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یاد رکھیں سودی لین دین کرنے والے ان کا مال کبھی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں مال، اللہ اکبر، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ان کا مال گنا در گنا ہو جاتا ہے۔ سودی کاروبار کر کے مال بڑھانا چاہو گے، اللہ اکبر، نہیں بڑھے گا۔ انسان صدقہ دے، مال خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہ اپنے مال کو ڈبل ٹبل کر لیں گے، خوب گنا در گنا بڑھا لیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسلام کا نظام ہے جس چیز کو اسلام حرام کرتا ہے اس سے متعلق ساری چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سواء، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے معاملات لکھنے والے پر۔ اسی لیے علماء نے فیصلہ کیا سودی بینکوں کے اندر جو لوگ کلرک کا کام کرتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا، رجسٹر اٹھانے دینے، لکھنے پڑھنے انٹری کرنے کا کام کرتے ہیں، جو لوگ پاس بک پہ انٹری کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر کے کوپن پھاڑ پھاڑ کے دیتے ہیں، علماء نے کیا کہا؟ علماء نے کہا اس پر بھی لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور کیا فرمایا؟ وشاہدی، اس کے دونوں گواہوں پر بھی لعنت ہے۔ وٹنس بن رہا ہے سودی معاملے کے اوپر، اور اس میں کوئی یہ نہ کہے میں تو خالی لکھنے والا تھا، میں نے کھایا نہیں، میں نے کھلایا نہیں، وہ کہے میں نے تو صرف ایک وٹنس میں سائن کیا تھا، میں نے کھایا نہیں کھلایا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب برابر ہے، اس میں سب کیا ہے؟ سب برابر ہے سود کے اندر، سب کا جرم ایک جیسا ہے، کیونکہ سب معاون ہے نا اس کے اندر، سب معاون۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعید ہے، سن لو 2-3 حدیثیں، وقت بھی ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، آدمی 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے، 1 روپیہ سود کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 درہم، لیکن ہم لوگ ہندوستان میں 1 روپیہ سمجھ لیں، 1 روپیہ، اور موجودہ کرنسی جہاں درہم چلتا ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ 20 روپیہ ہے مثال کے طور پر، اگر وہی سمجھنا چاہیں۔ اللہ 1 درہم سود کا انسان کھاتا ہو، وَهُوَ يَعْلَمُ، اسے پتا ہو کہ یہ سود کا ہے، وہ جانتا ہو کہ سود کی رقم ہے یہ، اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ زناکاری کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اب 36 مرتبہ زناکاری کتنا کبیرہ ہو جائے گا بھائی؟ 36 مرتبہ کبیرہ گناہ کرنے والا، اس سے بھی زیادہ سخت ہے 1 روپیہ سود کا، یہ جانتے ہوئے کھا لینا کہ یہ سود کا ہے۔ میرے بھائیو، اس قدر لعنت ہے اس کی، اور میں نے شروع میں کہا تھا جس قدر لعنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے سود کے سلسلے میں فرمائی ہے، دنیا میں کسی جرم اور کسی کبیرہ گناہ میں ایسی وعیدیں نہیں بیان فرمائی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا بضع و سبعون بابا، اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 73 سے لے کر 77 تک یا 79 تک درجے ہیں۔ سود کا درجہ، سود کا درجہ، ارے بھائی آج کل دنیا میں سود کا جو نظام چلتا ہے، ایک آدمی بیچارہ غریب کہیں یہاں گلی میں بیٹھ کر کے کسی چالی میں کسی جھوپڑی میں بیٹھ کر مجبور ہو گیا، اس نے بھی سودی لین دین کر لیا، 100 روپے قرض لے آیا سود کے اوپر، وہ بھی سود ہے۔ اور ایک بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیاں جو گلوبل کمپنیاں وہ بھی سودی کاروبار کرتی ہیں، تو درجہ چھوٹا بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سود اللہ اکبر بضع و سبعون بابا یا لیف و سبعون بابا، 70 سے زائد دروازے ہیں، 70 سے زائد درجات ہیں اس کے۔ اللہ ایسرھا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امه، اللہ کے نبی نے فرمایا ان 72 73 سے زیادہ سود کے جو درجات ہیں، اس کی گھناؤ، اس کا گھن ہے، اس کی قباحت ہے، ان 70 درجوں میں سے سب سے معمولی درجے کا سود، اس کا گناہ کتنا ہے؟ سب سے معمولی درجے کا سود، اس کا گناہ کتنا ہے؟ مثل ان ينكح الرجل امه، آدمی اپنی ماں سے زناکاری کرے اس کے برابر ہے۔ ماں سے زناکاری کرے کتنی حرمتیں پامال ہوتی ہیں آپ سوچیں، بچے کی حرمت، ماں کی حرمت ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ حرمت، زناکاری، کبیرہ گناہ، کتنا جرم اکٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے معمولی درجے کا سود کا جو سب سے معمولی درجہ ہے، سب سے معمولی آسان ترین درجہ ہے، اس کا گناہ کتنا ہے؟ اس کا جرم آدمی اپنی ماں سے زناکاری کرے، نعوذ باللہ، کس قدر گھٹیا گناہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، عجیب چیز ہے، سود کھانے والوں کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ سوچتے ہیں نا کہ میں تو بیٹھا ہوں۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی کسی ممبئی شہر کے اندر، اس سے یہ ہوا کہ سر آپ تو ایسے بیٹھے رہتے ہیں، آپ کا کیا بزنس کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ بہرحال خیر سے وہ غیر مسلم ہے، اس کی بات کرتا ہوں میں، مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں لیکن غیر مسلم کی مثال میں دے رہا ہوں ابھی۔ اس سے پوچھا سر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں، میرے باپ نے پراپرٹی چھوڑی تھی، باپ کی موت ہو گئی، وراثت میں مال ملا ہے، اس کو پورا ہم نے بیچ کر کے بینک میں ڈال دیا ہے، بینک میں بھی سود بڑھ رہا ہے اور وہی ہمارا کاروبار ہے، ہم بینک کو ہم سود دیتے ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، لون دیتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے بعد ہزاروں لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ڈیلی کسی نہ کسی کا ٹرم پورا ہوتا ہے، وہ سود لا کے دے رہا ہے، ڈیلی نیا کسٹمر آتا ہے اور وہ نیا سود کا معاملہ کر کے جاتا ہے، یہی ہمارا کاروبار ہے۔ آپ کی کوئی اولاد وغیرہ ہے کوئی کمائی ومائی کرنے کے لیے، کوئی باہر گاؤں میں یا یہاں کوئی نہیں سر، یہی تو ہمارا بیٹا ہے، یہی ہماری اولاد ہے، یہی ہم کو کما کے دے رہی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ سوچ، اور بہت سارے، اللہ اکبر۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذہنیت کو ختم کیا۔ سود کے بارے میں سوچتا نا آدمی بڑھے گا، اس سے مال بڑھے گا، اس سے مال بڑھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلہ، جو بھی آدمی پیسے بڑھانے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے، انکم بڑھانے کے لیے سود کا زیادہ کاروبار کرتا ہے، اس کا انجام کمی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے، لیکن حالانکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مار پڑتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی سکھ کی زندگی نہیں گزار پاتا ہے۔ بہرحال بہت ساری حدیثیں ہیں، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ سود کی بہت ساری شکلیں ہمارے سماج میں رائج ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شکل تو یہی سود کی ہے جس کے بارے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، اس کو بہت سارے لوگوں نے مہاجنی سود کا نام دیا۔ کیا نام دیا ہے؟ مہاجن یعنی کافی دولت والے کا سودی نظام۔ آدمی کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، اور غریب آدمی اس کے پاس جاتا ہے، وہ ہمدردی کرنے والا، انسانیت کرنے والا رویہ نہیں کرتا، بلکہ وہ ایگریمنٹ کرتا، بھائی آپ کو کتنے دن کے لیے کتنا چاہیے اور کتنا پر منتھ یا پر اینم آپ کو سود دینا پڑے گا، کتنے پرسنٹ کے حساب سے، اس کے حساب سے آپ کو سود دینا ہے، آپ یہ لے جائیے۔
یہ بھی سود کیا ہے اسلام کے اندر؟ اسلام کے اندر یہ سود حرام ہے۔ اس کے علاوہ بینکوں کا سود ہے، بینکوں کا سود، بینک جو لون دیتے ہیں شادی کے لیے، گاڑی کے لیے، گھر کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہے نا، بزنس کے لیے، جتنے قسم کے لون دیتے ہو ان کے اوپر جو فائدہ وہ لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، سود ہے، وہ حرام ہے۔ اور جیسے وہ لینے والے مجرم ہیں ویسے یہ دینے والے بھی، جو دینے والے مجرم ہیں اور وصولنے والے مجرم ہیں، ایسے ہی اس کا معاملہ کرنے کے لیے جانے والا بھی مجرم ہے۔ آدمی کہتا ہے میں کیا کروں، میری مجبوری تھی، مجبوری تھی۔ میں آپ کو بتا دوں ان یہودیوں کی جو سازش ہے، یہودیوں کے یہاں سود کا چلن اور بینکنگ کا پورا نظام اور انٹرنیشنل بزنس اور کاروبار کا پورا سسٹم جو سود پر ہے، اس کا ایک سب سے بڑا لعنتی پہلو یہ ہے کہ آدمی مجبوری میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اپنے پڑوسی سے، اپنے دوست سے، اپنے سگے بھائی سے قرض مانگنے کے لیے نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے کون جائے گا مانگنے کے لیے، کون جائے گا اس کا احسان لینے کے لیے، کون جائے گا اپنی مجبوری اپنے پڑوسی کو بتانے کے لیے، کون جائے گا اپنے دوست کو بتانے کے لیے۔ یہ سارا نظام چلتا ہے، وہ وہاں سے لے لو سود، وہاں سے لون لے لو، سود بھر دیں گے وہ ٹھیک ہے، ہمیں کسی اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے کسی دوست سے یہ قرض لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آسان ہو گیا نا سود، سود پر آپ کو پیسے مل رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اب آدمی کہتا ہے مجھے فلاں کا احسان لینے کی کیا ضرورت، فلاں بھائی کا احسان لینے کی کیا ضرورت؟ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ احسان نہیں لے رہا ہے۔ احسان کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اسلام کا نظام ہے، جو آدمی مجبور ہو جائے، پریشان حال ہو، اپنے بھائی سے قرض لے لے اور اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے قرض کو کیا کر دے، ادا کر دے۔ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ مجبوری کا معاملہ ہو سکتا ہے، ہر آدمی کسی کا احسان لیتا ہے۔ آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا جو اسلام کا نظام ہے۔ آدمی ایک حرام کام کرتے ہوئے، سودی معاملہ کرتے ہوئے، سود کا ایگریمنٹ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں بڑی شان والا ہوں، مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ حرام کا مرتکب ہے، کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اسے کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی ہے میرے بھائیو، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یہ بھی سماج ہی کا دکھ۔ بہت سارے لوگ قرض لے لیتے ہیں اپنے کسی بھائی سے اور اس کے بعد اس کو ادا کرنا بھول جاتے ہیں، ادا نہیں کرتے اسے۔ ایک مہینہ کہتے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کسی سے قرض لیا تھا، مجھے ادا بھی کرنا چاہیے، اس کی پرواہ بھی کرنی چاہیے، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اگر نہیں ادا کرنے کا اس کی طاقت ہے تو اپنے بھائی سے جا کر کے معذرت کر لینی چاہیے، مہلت لے لینی چاہیے۔ بھائی میں نہیں دے سکا، آپ کو 1 مہینہ 15 دن کی اور مہلت دے دیجیے، میں کوشش کر رہا ہوں، آپ کو آپ کی رقم واپس کر دوں گا۔ یہ حرکت ایسی ہے نا، اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے بھائیوں کو قرض دینا بند کر دیا ہے، قرض دینا بند کر دیا۔ اور اگر کسی مجبور سے، جس کے پاس، جس کے حالات خود اچھے نہ ہو اور قرض لے لیا ہو، اگر وہ قرض کا مطالبہ کر لے تو پھر آپس میں انتشار، اختلاف ہوتا ہے، جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اور پولیس اور کچہری کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسے بھی واقعات پیش آئے میرے بھائیوں۔ تو یہ سود کی قسموں میں سے ایک قسم۔ اس کے علاوہ سود کی ایک شکل یہ بھی ہے جو ہم لوگ اپنے سماج میں دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بہت زیادہ رائج ہے، بینکوں سے، یعنی ہمیں گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے نا، بزنس کے لیے لون لینا ہے، جو کچھ بھی ہے، اس قرض کے لیے ہم جب سامان لینے جاتے ہیں تو کمپنی والا ہم کو کہتا ہے، گاڑی لینے کی، گاڑی کی مثال لینا، اگر ہم گاڑی لینے کے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اتنی قیمت ہے اس کی، آپ اس کو پیمنٹ کریں گے یا آپ کو لون کرانا ہے، لون کرانا۔ اب لون دینے کے لیے کئی ایک بینک تیار کھڑے رہتے ہیں، آپ کو خالی یہ چوائس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ان بینکوں میں سے سب سے کم سود پر کون اس گاڑی کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کا 11% ہے، اس کا 10% ہے، اس کا 5% ہے، اس کا ایسا، اس کا ایسا۔ آپ کو خالی یہ چوائس کرنا ہے کہ آپ کو کس کا لینا ہے۔ آپ ایک مسئلے کو سمجھ لیجئے، کیونکہ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ یہ جو قسطیں بینک کو ادا کرتا ہے آدمی اپنی گاڑی کے بدلے میں، اس کے حکم کو سمجھ لینا ہے اچھی طرح سے۔ وہ یہ ہے کہ اگر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گاڑی خرید لیتا ہے، پیپر بن جاتا ہے اور ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کس سے؟ بینک سے۔ بینک وہ رقم ادا کر دیتی ہے اور اس کے بعد ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم قسطوں پر وہ رقم ماہانہ، 2 ماہی، 3 ماہی، سال، 2 سال میں
ایک نظام کے تحت بینک کو وہ رقم ادا کر دیں. بس اوقات بینک والے PDC چیک بھی لے لیتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے. اس مسئلے میں علماء کی دو رائے ہیں. کیا قسطوں پر ادا کر کے پیسے گاڑی وغیرہ خریدنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ اس کا خلاصہ سمجھ لیں. اگر وہ کمپنی جس سے آپ نے گاڑی خریدی ہے، اس گاڑی کی کمپنی اور آپ کے بیچ میں جو بیچ ہے نا، واسطہ جو جس نے پیمنٹ کیا ہے، گاڑی 5 لاکھ روپے کی ہے اور چونکہ وہ پیمنٹ کر رہا ہے اس لیے آپ کو 6 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، 6 لاکھ روپے ادا کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پر یہ 1 لاکھ روپیہ سود ہے کی شکل میں. اگر وہ بیچ والا صرف بیچ والا بن کر کے 1 لاکھ روپے آپ سے لے رہا ہے، اس نے گاڑی کو کمپنی سے خریدا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اور کمپنی کے بیچ والا بن کر کے، میڈیٹر جس کو کہتے ہیں، بیچ والا بن کر کے وہ آپ سے معاملہ کر رہا ہے. اور وہ 5 لاکھ میں سودا کمپنی والے نے آپ کی گاڑی کی قیمت رکھی ہے اور یہ بیچ میں بن کر کے پیسے ادا کرے گا اور آپ سے 6 لاکھ روپے لے گا. یہ 1 لاکھ روپیہ سود ہے. اگر وہی بیچ والا کمپنی سے گاڑی خرید لے اور گاڑی کا خود مالک بن جائے اور مالک بن کر کے آپ کو 6 لاکھ روپے میں بیچ دے، کوئی حرج کی بات نہیں. نہ وہ سود کا لینے والا ہے اور نہ آپ سود کے دینے والے ہیں. تو یہ شکل آپ ذہن میں رکھیں. اگر بیچ والے نے خرید لیا ہے، چاہے وہ بینک ہو یا کوئی اور کمپنی ہو، کیونکہ بہت سارے فائنینس کمپنیاں بیچ میں آتی ہیں، تو چاہے فائنینس کمپنیاں ہو یا بینک ہو. بینکوں میں واضح ہے کہ بینک خریدتا نہیں ہے اس کو، خالی آپ کے بیچ میں وہ رہتا ہے، پیمنٹ کر کے سود وہ پیسے ادا کرتا ہے اور آپ سے بڑھا کر کے لیتا ہے. تو بینک سے اگر معاملہ ہوتا ہے تو اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیچ میں بسا اوقات بعض فائنینس والی کمپنیاں آتی ہیں. اگر ان فائنینس والی کمپنیوں نے اس گاڑی کو کمپنی سے خرید لیا ہے، مالک بن کر کے اس کے بعد آپ کو بیچ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی قیمت کمپنی میں 5 لاکھ روپے ہے، لیکن اس وقت اس گاڑی کا مالک یہ بیچ والا ہے، آپ اس سے خرید رہے ہیں، اس نے گاڑی کی قیمت 6 لاکھ روپے لگائی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہی معاملہ ہر جگہ آپ کچھ بھی لین دین کر رہے ہیں، اگر خرید کر کے بیچ رہا ہے اور اس کی اپنی قیمت ہے تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بیچ میں خالی بیچ والا بن کر کے محض آپ سے پیسہ زیادہ وصول کر رہا ہے کیونکہ وہ ادا کر رہا ہے، اس نے خریدا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. اس کو سود کہتے ہیں. اس کو لینا بھی حرام ہے اور اس کو دینا بھی حرام ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں یہ سود کی شکلیں. اس کے علاوہ لائف انشورنس جو دیے جاتے ہیں، اس میں تو بڑی قباحتیں ہیں میرے بھائیوں. اس میں سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے کہ انسان زندگی کا انشورنس کر رہا ہے. ارے بھیا مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، موت وقت پر آئے گی، زندگی لکھی ہوئی ہے، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود انسان کی ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. پھر اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اس پر الگ سے حکم ہے کہ ایسا کوئی طریقہ معاملہ اسلام کے اندر نہیں ہے. یہی معاملہ میڈیکل انشورنس کا ہے جس کو میڈیکلیم کہتے ہیں. آدمی 500 روپے مہینہ جمع کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے 2 لاکھ روپے کا لیا ہے انشورنس، 5 لاکھ روپے کا لیا ہے، بہرحال اس کے حساب سے وہ ماہانہ جمع کرتا رہتا ہے. ہوتا یہ ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ انسان کبھی 500 روپے جمع کرتے 20 سال جمع کرتا ہے اور کئی لاکھ روپے اس کے بینک میں یعنی اس کمپنی میں جمع ہو جاتے ہیں یا بینک میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے. سردی بخار کے سوا کوئی بیماری اس کو نہیں ہوتی ہے، کوئی اٹیک نہیں آتا، کوئی پیچیدگی نہیں آتی جس کی وجہ سے اس کو 10 لاکھ 5 لاکھ روپے کا آپریشن کرنا پڑے. کوئی معاملہ نہیں آتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے. وہ 10-20 لاکھ روپے جو جمع ہوئے تھے وہ پورے کے پورے طور پر ہتھیایا کہ نہیں ہتھیایا اس کمپنی نے، بینک نے؟ کس چیز کے بدلے میں اس نے آپ سے اتنی رقم لے لی؟ تو ایسی صورت میں یہ دینے والا مظلوم ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے بھی 5-5 روپے کی 5 قسطیں 10 قسطیں بھری ہیں، ابھی 2000 4000 10,000 روپے اس نے جمع کیے ہیں اور اس کے ساتھ ایسی بیماری کا معاملہ آیا، اٹیک آ گیا، برین ٹیومر ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے آپریشن پر 10 لاکھ روپے خرچ ہونے والے. بینک کیا کرتا ہے، کمپنی کیا کرتی ہے، اس کے علاج میں 10 لاکھ روپے خرچ کرتی ہے. کس چیز کے بدلے اس نے لیا یہ اتنی لمبی رقم استعمال کیا؟ تو یہ ساری شکل اسلام کے اندر سود کی حرام. بہرحال میرے بھائی بہت ساری باتیں ہیں
اور اصل یہ ہے کہ یہ کوئی درس کا لمبا موضوع ہے سیریل وائز جس پر لمبی گفتگو کی جائے اور بہت ساری مثالیں یا بہت ساری صورتیں شکلیں سماج کی بیان بھی کی جائیں، آپ سوال بھی کر سکیں، اس طرح کی مجلس کا یہ عنوان ہے۔ میں تھوڑی باتیں کہنے کے بعد اپنے بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی سماج کو، مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمارے لیے طیبات رکھے ہیں، پاکیزہ رکھے ہیں، اسی حلال پر طیبات پر اکتفا کریں اور حرام کے ایک ایک ذرے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، برزخ میں اللہ ہمیں سعادت کی زندگی عطا فرمائے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاگلوں کی طرح اور شیطان کے چھوئے ہوئے شخص کی طرح نہ اٹھائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہایت ہی عزت و کرامت کی زندگی عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔